السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لا عقل كالتدبیر ولا ورع كالکف ولا حسب كحسن الخلق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تدبر اور ہوش مندی سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، خلق خدا کو ایذا پہنچانے سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی باتیں انمول موتی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ انسان کی زندگی کے دھارے کو بدلنے میں ارشادات نبویہ کا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ عقائد ہو یا اعمال، خانگی معاملات ہو یا عائلی قوانین، شخصی مفادات ہو یا قومی مصالح، ہر ایک سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات موجود ہیں، جن کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنانے والا شخص کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھ پائے گا۔ درجہ بالا روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایسی عظیم الشان نصیحتیں فرما رہے ہیں جن کو اپنانے والا دنیا کی نظروں میں بھی باعزت اور مقدس ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں بھی اس کو مقام رفیع عطا کیا جائے گا۔ ذیل کی سطروں میں حدیث شریف کی مختصر سی تشریح پیش کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا عقل كالتدبیر، اگر انسان عقل مند اور زیرک ہے تو ہر ماحول میں وہ اپنا ایک مقام بنا لے گا اور بآسانی لوگوں کے دلوں کو موہ لے گا۔ لیکن عقل مند کون ہے؟ کیا وہ جس کا ظاہر و باطن مختلف ہو، یا وہ جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، یا عقل مند وہ ہے جو غصے اور جوش میں ہوش کھو بیٹھے، یا خوف و دہشت میں مبتلا ہو کر اپنی عزائم سے دستبردار ہو جائے؟ جاہلوں اور مفاد پرستوں کے نزدیک مذکورہ بالا افراد کا شمار اگرچہ دانش مندوں میں ہوتا ہو، مگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ تمام افراد عقل و خرد سے بیگانہ شمار کیے جائیں گے۔ اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقل مند شخص وہ ہے جس کو خدائے ذوالجلال نے تدبر اور فراست کی دولت سے مالا مال کیا ہو، کیونکہ جو شخص تدبر، غور و فکر اور فراست کی صفت سے آشنا ہوگا، اس کے قول و فعل میں کسی طرح کا تضاد نہ ہوگا، نیز اس کے ظاہر و باطن میں یکسانیت ہوگی، اس لیے کہ وہ کافی سوچ و بچار کے بعد ہی زبان سے کوئی جملہ نکالے گا، اور پھر جو کہہ دے گا اس پر مضبوطی سے قائم رہے گا، خواہ اس کو بظاہر کتنی تکلیف ہی اٹھانی پڑے اور نقصان سے دوچار ہونا پڑے، لیکن وہ صرف ذاتی مفادات کے لیے ہرگز اپنی زبان سے نہیں پھرے گا۔ اسی طرح جس کو فہم و فراست اور تدبر کی صلاحیت ہاتھ لگ گئی، وہ محض جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی بات کہنے کے بجائے ٹھنڈے دل سے غور و فکر کے بعد ہی کوئی فیصلہ لے گا، اور پھر خوف و دہشت کا کوئی اثر اس کے فیصلے پر ہرگز نہیں پڑے گا۔ جوش اور غصے کے ماحول میں بھی وہ ہوش کے دامن کو تھامے رکھے گا، اور سوچ و بچار، غور و فکر کے بعد کسی نتیجے اور فیصلے پر پہنچ کر پوری قوت کے ساتھ جم جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ آپ پیش آمدہ امور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیجئے اور پھر آپ اپنے فیصلے پر مضبوطی سے جم جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ آج سیاست کا میدان ہو یا تجارتی معاملات، گھریلو امور ہو یا قومی مسائل، ہر سو خود غرضی اور ذاتی مفادات کا بول بالا ہے۔ نام و نہاد دانشوروں کا راج ہے جو ہوا کے رخ کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، جہاں جیسا ماحول دیکھا وہاں ویسی بات کہہ دی، حتیٰ کہ مخلوق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنی کسی بات اور موقف پر ثابت قدم نہیں رہتے اور صلح کل یعنی ہر ایک شخص کو خوش کرنے کی پالیسی اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کسی بھی فرقہ اور جماعت میں عزت و عظمت نہیں مل پاتی۔ ظاہر بھی اس ابن الوقتی کو عقل مندی کہہ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجہ بالا روایت کے بموجب یہ دانش مندی نہیں بلکہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے، جہالت اور بے عقلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم و فراست، غور و فکر اور عقل سلیم کی دولت سے نوازے، آمین ثم